بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی اہم مسئلہ جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بعض اوقات کوئی علاج بیماری لگ جاتی ہے، اور ایسی بیماری کہ جس کے اندر آدمی کے لیے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یا وضو کر کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی کو جریانے بول کی بیماری لگ گئی ہے کہ پیشاب کے قطرے ہر وقت ٹپکتے رہتے ہیں، انسان کا وضو نہیں رہتا اور نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یا کسی کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے اور ہر وقت نکسیر بہتی رہتی ہے، نکسیر بند نہیں ہوتی، یا کوئی عورت مستحاضہ ہو گئی ہے کہ اس کو ہر وقت بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، خون آتا رہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یا کوئی عورت لیکوریا کے مرض کا شکار ہے کہ لیکوریا کے قطرے یا پانی وہ ٹپکتا رہتا ہے، تو کیا ان کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے تندرست آدمی، اس کے احکامات شریعت نے بتلائے ہیں، اور ایک ہوتا ہے معذور آدمی۔ تو معذور آدمی کے لیے بھی شریعت نے احکامات بتائے ہیں کہ معذور آدمی کب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ معذور آدمی تب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو کوئی مرض لگا ہے، مثال کے طور پہ پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، یا کوئی عورت مستحاضہ ہے، اب اس کے لیے مکمل ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ اس کے اندر ایسا وقت کہ ظہر کا وقت شروع ہوا ہے مثال کے طور پہ 12 بجے اور ختم ہو رہا ہے 4 بجے، تو 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس کو اتنی مہلت نہ ملے کہ اس کا خون بند ہو جائے یا اس کے پیشاب کے قطرے بند ہو جائیں، اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ تو ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے کہ آدمی اس کے اندر پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ سکے، اتنا وقت نہ ملے تو یہ آدمی معذور ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے کہ یہ عذر اس کو لاحق نہ ہو، یعنی خون یا پیشاب کے قطرے وغیرہ نہ آئیں، تو یہ اس کا عذر ختم ہو جائے گا، اب یہ معذور نہیں رہے گا۔ یا پھر اس کے بعد جب تک اگر کسی نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت میں ایک دفعہ بھی اس کا یہ عذر آ جائے تو یہ معذور ہی رہے گا، لیکن اگر ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے اور یہ عذر اس کو پیش نہ آئے، یعنی پیشاب کے قطرے یا مستحاضہ یا لیکوریا والے کو یہ قطرے وغیرہ نہ آئیں، بلیڈنگ وغیرہ نہ ہو، ایک لمحہ کے اندر بھی یعنی پوری نماز کا وقت گزر جائے، تو آدمی معذور نہیں رہے گا، معذور کے احکام اس پر نہیں لگیں گے۔ اب معذور آدمی ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اب وہ اس کو پیشاب کے قطرے ہیں یا لیکوریا کا مرض ہے یا مستحاضہ عورت ہے، اس کو اپنے عادت کے مستحاضہ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ایام حیض والی کہ جس عورت کے دن ناپاکی کے مقرر ہیں، تو اس کے علاوہ جو اس کو اگر مثال کے طور پہ عورت کے لیے ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ناپاکی کے ایام ہو سکتے ہیں ہر مہینے میں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ استحاضہ اور بیماری کہلائے گی، وہ ناپاکی کے ایام نہیں کہلائیں گے۔ جو 10 دن سے زیادہ ہوں گے اس کے اندر اس کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہے۔ اب وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو معذور آدمی کے لیے حکم ہے کہ اگر ایک مکمل نماز کا وقت گزر جائے اور اس کو وضو کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو یہ آدمی معذور ہے، تو اب یہ اس عذر کی حالت میں ہی وضو کرے اور نماز ادا کرے، اور اس وضو کے ساتھ فرض، سنت، نفل، قرآن پاک کی تلاوت جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی وہ گویا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس عذر کے علاوہ کوئی اور عذر لاحق ہو کہ اگر ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب آدمی کر لے تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا،
یا اس کے علاوہ کوئی اور وضو ٹوٹنے والا عمل جو ہے وہ پایا جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جس عذر کی وجہ سے یہ معذور بنا ہے، اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو اس نماز کے وقت کے اندر نہیں ٹوٹے گا۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا یہ وضو ٹوٹ جائے گا، اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ معذور آدمی تب ہوتا ہے جب ایک مکمل نماز کا وقت گزر جائے اور آدمی کو اتنا وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، تو یہ معذور ہوگا۔ اور اس کا یہ عذر کب تک باقی ہے کہ اس کے بعد اگر مکمل کسی نماز کے وقت کے اندر ایک دفعہ بھی اس کا یہ عذر پایا گیا تو یہ معذور باقی رہے گا، لیکن اگر ایک کامل نماز کا وقت آئے کہ اس کے اندر اس کو یہ عذر نہ آئے، اس عذر کی وجہ سے یہ عذر پیش نہ آئے، تو یہ آدمی معذور نہیں ہوگا، یہ دوبارہ صحیح تندرست شمار ہوگا۔ اگر دوبارہ معذور ہوگا تو اس کے لیے وہی عادت ہے کہ مکمل نماز کا وقت آئے، اس حالت میں کہ اس کو پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے تو پھر یہ معذور بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس مسئلہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عموماً ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو حالانکہ اس بیماری کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو ایسی نمازوں کو ضرور ادا کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مزید تفصیلات آپ مفتیان کرام سے رجوع کر سکتے ہیں، کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مستحاضہ عورت ہے، یعنی جو اس کے ناپاکی کے ایام مقرر ہیں، اس کے علاوہ جو عورت کو بلیڈنگ وغیرہ اگر ہو رہی ہے تو وہ ناپاکی کے ایام شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پاکی کے ایام ہی ہوں گے۔ ان ایام کے اندر اس کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزے رکھنے بھی ضروری ہیں۔ اس وجہ سے روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتی، یہ عذر روزہ چھوڑنے کا نہیں ہے، ایسا عذر جو ہے یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ صرف ناپاکی کے ایام کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ معذور ہے تو یہ معذوری کی حالت میں یہ روزہ رکھے گی اور نماز بھی ادا کرے گی۔ کوئی مرد ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو ایسا عذر ہے کہ بار بار خون بہہ رہا ہے، کوئی ایسا زخم ہے، نکسیر پھوٹ رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔